السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ایم اے راج۔ آج آپ کے لیے ایک ایسے نوجوان کی کہانی لے کر آئے ہیں جن کو ٹانگوں میں ایک ایسا مسئلہ تھا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ ریکوربل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا اور جم بھی جوائن کر لیا اور آخر یہ اپنی جو ٹانگوں کی بیماری ہے اس کو آہستہ آہستہ ریکور کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ ویل سٹینڈ کے ساتھ چلتے پھرتے بھی ہیں اور باقاعدہ جم بھی جاتے ہیں۔ آئیے ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے آپ کی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ریکوربل نہیں ہے، آپ نے جم جوائن کیا، محنت کی اور آخر اس کو ریکوربل بنا کے چھوڑا۔ کیا کہیں گے آپ، یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ یہ بیسکلی جو اسپائنل بائیفیڈیا ہے، یہ اسپائنل کارڈ ایشو کی وجہ سے ڈاکٹرز کی نظر میں تو ریکور نہیں ہو سکتا، مگر ہمارے سائنس سے زیادہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ جو مرض اللہ نے دیا ہے وہ شفا بھی اسی سے دے سکتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز پہ محنت کرتا ہے وہ اچیو ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنا یہ سٹارٹ کیا تھا اراؤنڈ 15 ایئرس آف ایج، اور اب میں 27 کا ہوں، تو 12 ایئرس ایک پروسیس تھا جس سے امپروومنٹ ہوئی ہے میری۔ تو یہ اپنا کتنی محنت کی آپ نے؟ جم جاتے رہے، آخر آنے جانے میں مسائل بھی ہوئے، کتنا ٹائم لگا تقریباً آپ کو ریکور ہونے میں؟ بیسکلی میں نے بگننگ کے 10 to 9 ایئرس گھر میں ایکسرسائز کی، گھر میں ہوم جم بنایا میں نے۔ پھر اس کے بعد جب اس لیول پہ پہنچ گیا کہ جو گھر کی جم تھی میرے لیے انیفیشینٹ ہوئی، تو میں نے جم جوائن کیا تاکہ اس کو اور امپروو کیا جا سکے، اور اب ماشاءاللہ سے میں واکنگ سٹینڈ سے چل بھی سکتا ہوں، اور انشاءاللہ ود ان 1 to 2 ایئرس اس کو بھی چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مطلب وداؤٹ سٹینڈ چلنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ تعلیم کا سفر آپ نے کیسے جاری رکھا اور ابھی آپ کا تعلیمی سفر کہاں تک پہنچا ہے؟ میں نے ماشاءاللہ سے اپنا میٹرک اینڈ فرسٹ ایئر جو ہے ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کیا تھا، اور یونیورسٹی میں ورچوئل یونیورسٹی جا رہا ہوں، BS اکنامکس، اور میرا اس ٹائم 6th سیمیسٹر ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب انسان میں کوئی معذوری ہوتی ہے اس کو زندگی میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس وقت کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات کا تو ہر انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں معذور ہونا نہ ہونا وہ میٹر نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو آپ کو ٹونٹنگ اور وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، مگر جب دنیا آپ کو نیچے گرا رہی ہو تو آپ کو خود ہی اپنے آپ کو بڑھانا ہوتا ہے آگے۔ تو دنیا کی اگر ہم سنتے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اس لیے جب آپ کا فوکس ایک بڑی چیز پہ ہو تو وہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ اچھا ابھی آپ نے جب جم جوائن کیا، ماشاءاللہ سے اچھی باڈی بھی ہے آپ کی، اور دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی صورت بھی دی ہے، تو جب وہ والا ٹائم تھا کہ جب ایک ٹانگوں کے ساتھ آپ کی ایک ایسی پرابلم تھی، اور اب جب آپ نے اپنے آپ کو ریکور بھی کیا، جم جوائن کیا، باڈی فٹنس میں بھی آگے، اس وقت اور اس وقت میں کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ اس وقت ویکنس تو تھی، ظاہری بات ہے، فزیکل ویکنس تھی، مگر مینٹلی طور پہ میں نے کبھی اپنے آپ کو ویک ہونے نہیں دیا، کیونکہ میرا ہمیشہ سے گول تھا کہ جس حالات میں ہے بندہ اس سے ہمیشہ پروگرس کی جاتی ہے، بے شک ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑے، مگر اس پروگرس کے لیے کچھ سیکریفائس تو بیسکلی کرنے پڑتے ہیں انسان کو۔ مگر اب وہ حالات ہیں کہ میں لوگوں کے لیے موٹیویشنل بنا ہوا ہوں، لوگوں کو موٹیویٹ اس لحاظ سے کرتا ہوں کہ بائی ایگزامپل، کہ میں لوگوں کو گائیڈ کر سکوں کہ اگر میں اچیو کر سکتا ہوں اپنی ہیلتھ کے لیے تو اور کیوں نہیں کر سکتے۔ ہم دوسروں کو، امریکنز کو، یورپینز کو فالو کرتے ہیں، ان کی ہیلن کیری ہوگی، اسٹیفن ہاکنگ ہو گیا، ہم انہیں فالو کرتے ہیں، تو کیا ہمارے معاشرے میں کسی ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ وہ کمی تو نہیں ہے ہمارے پاس، ہم بھی ویسے ٹیلنٹڈ لوگ پروڈیوس کر سکتے ہیں، صرف مینٹلی طور پہ انہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ دوست، رشتہ دار، احباب یہ ہر دور میں ہوتے ہیں،
تو اس وقت جو آپ کے دوست تھے ان کا کیا رویہ تھا، اور ابھی کیا وہ دوست ابھی بھی رابطے میں ہیں یا ابھی نئے دوست بنے ہیں؟ اگر وہ پہلے والے دوست ہیں تو ان کا رویہ اب کیسا ہے؟ میرے شکر ہے کہ جو دوست رہے ہیں وہ شروع سے ہی اچھے پیئر گروپ کو میں نے ہمیشہ سلیکٹ کیا ہے، اور مجھے اللہ کی طرف سے اچھے دوست ملے ہیں. وہ بہت سارے ہیں، میرے جو پرانے دوست ہیں وہ تو تقریباً میرے ساتھ سارے ہیں، ابھی تک ہیں. اور جو دوست نہیں ہیں، جنہوں نے ساتھ چھوڑنے کا کہا یا مطلب نہیں ملنا پسند کیا، تو وہ دوست تو نہ ہوئے، وہ صرف یادیں ہوئیں، وہ دوست نہ ہوئے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس کامیابی میں سب سے مین کردار، اس کامیابی کا مین آف دی میچ کون ہے؟ میرے پیرنٹس اینڈ میرے ٹیچرس، جنہوں نے مجھے براٹ اپ کیا، ٹیچرس جن سے میں نے علم سیکھا، جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ دنیا میں آگے کیسے بڑھا جائے. اچھا اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کوئی جاب اپلائی کی ہے آپ نے؟ کوئی بزنس کریں گے آگے فیوچر میں؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ بیسکلی ابھی میں 6 سیمسٹر میں ہوں، تو اب میرا انٹرنشپ کے لیے ارادہ ہے. اس کے لیے میں نے کچھ جگہوں پہ اپلائی بھی کیا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ سون ان سے رسپانس آنے کی امید ہے. اور باقی میری فیلڈ ایسی ہے کہ میں کسی نہ کسی اچھی محکمے میں جا سکتا ہوں، کیونکہ اکنامکس آپ کو پتہ ہے ہر محکمے کی، ہر معاشرے کی ضرورت ہے. اچھا کہا جاتا ہے کہ زندگی کے سفر میں ایک اچھے ہم سفر کا ہونا ضروری ہے، تو اس حوالے سے کیا سوچا آپ نے؟ اس حوالے سے انسان کے لیے سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہلے ایز اے بینگ اے مین فائنینشلی اسٹیبل کرنا زیادہ ضروری ہے. ابھی وہ پروسیس آرٹ ہے میرا. جب وہ اینڈ ہوگا تو مطلب وہ جب اس میں سمجھوں گا کہ ایک صحیح لیول ہے میرا، تو پھر اس پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ ان نیئر فیوچر. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو معمولی سی معذوری کا بہانہ بنا کر سب چیز سے الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل کی؟ کیا پیغام دیں گے ان لوگوں کو؟ ان لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈاؤن کرتے رہیں گے تو پھر آپ زندگی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ایک انسان اگر دنیا میں آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی انسان بنا مقصد کے اس دنیا میں نہیں آتا. تو ہر انسان کو چاہیے کہ یہ نہیں کہ ہر کسی کا ایک ہی مقصد ہو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا مقصد پہچاننے کے لیے محنت کرے. اس کو کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میری یہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی کمزوری ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اسٹرینگتھ بھی ہوگی، اس کے اوپر ورک کیا جائے، اس کو امپروو کیا جائے، جس سے آپ معاشرے میں آگے بڑھ سکیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی یہ جو بیماری ہے یہ ریکوربل نہیں ہے، تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ کیا جذبات، احساسات اس وقت تھے آپ کے؟ اس ٹائم تو بیسکلی جس ٹائم ڈاکٹرز نے کہا اس ٹائم تو میں اس چیز کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ بائی برتھ اسپائنل بائیفیڈیا جو فلوئڈ بال تھا وہ تھا. اس کا آپریٹ ہونے کے بعد جب ڈاکٹر نے کہا تو نہیں ہو سکتا، تو تب تو 2 سال کے بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے اس چیز کا. مگر جب میں ایز اے ان سینسز آیا، مطلب اراؤنڈ 13 to 14 ایئرس، تو میں نے اپنا پلان سٹارٹ کر دیا تھا کہ کس طرح اپنی فزیک کو امپروو کرتے کرتے ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کی سائڈ پہ جانا ہے، نہ کہ ایک ویک پرسنالٹی کی سائڈ پہ. جم جوائن کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ آپ کو کیسے فیل ہوا کہ اگر آپ جم جوائن کریں گے تو یہ ریکوریبل ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ بیسکلی جم جانے کے 2 مقصد تھے. ایک تو کہ ریکوری، دوسرا یہ کہ سیلف ڈیفینس. کیونکہ جب انسان کسی اینگل میں ویک ہوتا ہے تو اسے اتنا ہی سیلف ڈیفینس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے اسے اپنی اسٹرینگتھ بلٹ اپ کرنے کے لیے اور ریکوری کرنے کے لیے اس لحاظ سے شروع کیا تھا کہ میں سرچ کرتا رہتا ہوں کہ کون کون سے طریقے ہیں جس سے مسلس کو امپروو کیا جا سکے. تو باڈی بلڈنگ ان میں سے ون آف دا بیسٹ ہے، اور اس میں مائنڈ اینڈ مسل کنیکشن کو ہی امپروو کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا. اس ٹائم اتنی سینسز میں تھا کہ میں یہ سرچ کر سکتا تھا. جی ناظرین،
یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی جنہوں نے اپنا سفر شروع کیا اور کامیابی کو حاصل کیا. انہوں نے اپنی ٹانگوں کی معذوری کو معذوری نہ رہنے دیا اور آج یہ انہی ٹانگوں کے اوپر ویل سٹینڈ کے ساتھ چلتے ہیں. اپنی تعلیم کا سفر بھی جاری رکھا اور جب جم جوائن کیا تو اچھی باڈی فٹنس میں بھی آ گئے. اور انہوں نے ان لوگوں کے لیے پیغام بھی دیا کہ جو معمولی معذوری کا بہانہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ہوں گے. اللہ حافظ.